وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، تم بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ایسی جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس میں انسان اور پتھر بھی جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ ایسی جہنم کی آگ سے خود کو اور اپنے بچوں کو بچا لو۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو۔ تو پتہ چلا کہ ایمان والے بھی کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کی طرف پھینک دی جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندو، جو میں کہتا ہوں اس کو اپنی پسند بناؤ۔ یہ بھی ہمارے ہاں عجیب ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پسند خود بخود ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اپنی طبیعت میں ہم یہ چیز خود راسخ کرتے ہیں کہ کیا پسند ہونی چاہیے، کیا نہیں ہونی چاہیے۔ انسان جب سے پیدا ہوا، شروع سے پیدائشی کوئی یہ نہیں کہ اس کے دل و دماغ کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھی جو خود بخود پسند تھی اور آٹومیٹکلی اس کے دماغ میں وہ پیدا ہو گئی۔ نہیں، پیدا کی جاتی ہیں، ماحول بنایا جاتا ہے۔ جس طرح کے انسان کو جو ماحول ملتا ہے اسی کے مطابق انسان کی طبیعت بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی بچپن سے شرابی تو نہیں ہوتا نا، کوئی بچپن سے بے نمازی تو نہیں ہوتا نا، کوئی بچپن سے زانی یا سود خور تو نہیں ہوتا نا۔ جو ماحول ملا اسی کے مطابق انسان کی طبیعت بدلی۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں، اپنے ماحول کو بہتر کرو، اپنی نسلوں کی تربیت خوبصورت کرو۔ میرے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو ہی نہ اور میں سمجھوں کہ میری اولاد، آنے والی نسلیں میری تہجد گزار بنیں گی، ہمیشہ ریگولر قرآن کی تلاوت کرنے والی ہوں گی، یہ میری غلط فکر ہے، سوچ ہے، ٹھیک ہے نا؟ میری اولاد کو جو ماحول ملے گا، اگر میری اولاد سارا دن ہی موبائل پہ کارٹون دیکھتی رہے، ٹھیک ہے نا، مذاق اور تماشا، تو زندگی مذاق اور تماشا بنے گی نا۔ ان کی پسند ہم نے وہ چیز ان کو دی جو مذاق ہے، جو تماشا ہے۔ میری نسلیں ہمیشہ فلمیں دیکھیں گی، ان کی پسند کیا ہے؟ فلم، ٹھیک ہے نا؟ کہانیاں ان کی پسند ہے۔ جب ان کی پسند ہی کہانیاں تو زندگی مذاق بن جائے گی، تماشا بن جائے گی۔ جب جھوٹ پر زندگی چل رہی ہے، ہمیشہ جو دیکھ رہے ہیں، جو پسند کر رہے ہیں، اسی پسند کے مطابق اپنی زندگی کو بدلیں گے ہم۔ تو یاد رکھیں، کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو خود بخود پسند ہو جائے۔ نئی چیزوں کو اپنی روح کے اندر، اپنی جسم کے اندر، اپنی دماغ کے اندر ان کو راسخ کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ اپنی بہتر تربیت کرو، اپنی نسلوں کی خوبصورت تربیت کرو، ان کو بہتر کرو، ان کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پتھر بھی، یہ پتھر یہ نہیں کہ پتھر کوئی خطا کی وجہ سے جہنم میں جائے گا نا، ایک مثال دی جا رہی ہے کہ پتھر بھی اس میں جل جائے گا، حالانکہ پتھر جلتا نہیں ہے۔ 1000 سال تک آگ جلاتے رہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کو پتھر کو آگ میں رکھیں، پتھر پگھلے گا نہیں، ممکن ہی نہیں کہ پتھر پگھل جائے۔ لیکن روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک قطرہ جہنم کی آگ کا زمین کی طرف پھینک دیا جائے تو کائنات کے سارے پتھر، پہاڑ پگھل کے پانی بن کے بہہ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ اس قدر وہ سنگین معاملہ ہے۔ ہماری طبیعت ہے، ہمارا نفس امارہ ہمیں کہتا ہے، شیطان کہتا ہے کوئی نہیں دیکھا جائے گا، ابھی تو جی لینا، خر مستیاں کر لینا، ابھی تو جس طرح آتا ہے نا وہ کوشش کر، جمع کر، کاپی، موج مستیاں کر، وہ دیکھا جائے گا بعد میں۔ خدا کی عزت کی قسم نہیں دیکھا جائے گا اس وقت انسان اس قدر پھر یا لیتنی کنت ترابا، ہے کاش ہم خاک ہوتے، ہم پیدا ہی نہ ہوتے، یہ سوچ ہوگی انسان کی۔ اب انسان کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے علی عزب اللہ ظلم ہے، نہیں ظلم، رب تعالیٰ تو اب بتا رہا ہے ہمیں، اے انسان تو زندہ ہے، تو توبہ کر تو صحیح، تو میری بارگاہ میں آ تو صحیح، تو میری رحمت کو پکار تو صحیح، اپنی پسند وہ کر جو میں پسند کرتا ہوں، پھر دیکھ تیرا رب تجھے دنیا اور آخرت میں کتنا پیار دیتا ہے، وہ تیری زندگی میں کتنا خوبصورتیاں لاتا ہے، کتنا آرام و سکون تمہیں عطا کرتا ہے۔
جنت اس نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہے، جنت باغیچے تیرے لیے تیار کر رکھے ہیں، ان کے نیچے نہریں چل رہی ہیں، بڑے بڑے محلات اس نے تیرے لیے تیار کر رکھے ہیں، ان کے اندر حور و غلماں ہیں، عیش و عشرت ہے، سکون ہے، راحت ہے، یہ تیرے لیے سب کچھ اس نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اگر اس طرح نہیں کرے گا، اپنی پسند وہ کرے گا جو خدا کو پسند نہیں ہے، پھر تیرے لیے جہنم ہے، پھر تو خود قصوروار ہے، تو خود ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، جس طرح کا ماحول ملتا ہے اسی طرح انسان کی زندگی بدلتی ہے۔ میری اور آپ کی زندگی کس طرح ہے ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ ہم ریگولر قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں، 1-2 آیات لگاتار یہ کرتے رہیں۔ دیکھیں ایک وقت آئے گا قرآن کی تلاوت ہماری پسند بن جائے گی۔ پھر کوئی ایسا دن کہ قرآن پاک کی تلاوت نہ ہوئی، ہماری جسم میں، ہماری طبیعت میں اکتاہٹ ہوگی، تھکن ہوگی، پریشانی ہوگی، اور پھر سمجھ نہیں گی بھی کیا وجہ، پھر پتہ چلے گا ہاں یار اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کی میں نے۔ 5 وقت جو نمازی ہے، آپ جتنا ساتھی بیٹھے ہیں 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ خود سوچیں کہ اگر نماز رہ جائے تو کس قدر تھکن ہوتی ہے، کس قدر بے چینی، بے قراری ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت ماحول، عیش و عشرت، اچھے کھانے پسند ہوتے ہیں جب نماز رہ جاتی ہے۔ میں 5 وقت کے نمازی کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ مومن، ایمان کا نور جس کے اندر بھر جاتا ہے، یہ کتب صحاح کی روایت ہے، فرمایا کہ اس کی طبیعت اس طرح ہو جاتی ہے کہ اگر اس سے کوئی خطا ہو جائے تو اسے اس قدر دشواری، تھکن، پریشانی، اکتاہٹ ہوتی ہے جیسا کہ کوئی پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ اور یہ یقینی بات ہے، مومن سے جھوٹ سرزد ہو جائے، کوئی گناہ خطا ہو جائے، نماز رہ جائے، ٹھیک ہے نا، تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے، اسے انتہا کی بے چینی، بے قراری ہوتی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ جتنا بھی بڑا گناہ کر لے تو محسوس ہوتا ہے اسے جس طرح کے کندھے پہ مکھی بیٹھی اس کو اڑا دیا۔ کندھے پر مکھی بیٹھی اس کو اڑانے میں کتنا دشواری ہے، کتنا تھکاوٹ ہے، کتنا پریشانی ہے، کتنا اداسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاتھ ہلانے میں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ عالم ہو جاتا ہے انسان کا جب انسان اپنی پسند وہ کرتا ہے جو اللہ کی پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی طبیعت کے اندر وہ چیزیں لائیں جو اللہ کی پسند ہے، ان کو اپنی پسند بنائیں۔ کوئی کہ نہیں جی پسند خود بخود ہو جاتی ہے، غلط ہے یہ۔ بنیادی طور پہ کوئی بھی ایسا غلط نہیں ہوتا۔ وہ کہا نا اپنا سلطان العارفین، بہو سلطان ہے، نفس پلیت آن پلیت کی تھی، اسی اصل پلیت نہ سے ہو، ٹھیک ہے نا۔ دراصل نفس امارہ نے ہمیں آ کے ناپاک کر دیا، حقیقت میں تو ہم پاک تھے نا، حقیقت میں تو ہم اللہ کا خاص نور تھے، اللہ کی نور و تجلیات میں رہنے والے۔ انسان اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا؟ انسان کو اللہ نے اس دھرتی کا نائب اور خلیفہ کیوں بنایا؟ انسان کا ایک معیار تھا، انسان نے اپنا معیار خود خراب کیا، ان چیزوں کو پسند کیا جو اللہ کی ناپسند تھی۔ تو میں نے اور آپ نے ان چیزوں کو اپنی پسند بنانا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پسند ہے، ٹھیک ہے نا۔ 5 وقت کے نمازی، نماز ہماری عادت ہو، قرآن کی تلاوت ہماری عادت میں راسخ ہو، سچ بولنا ہماری عادت ہو، جھوٹ سے بچنا ہماری عادت ہو، گھر کے اندر اچھا ماحول، حسن اخلاق، پیار محبت، دینی ماحول ہماری عادت بن جائے، یہ ہماری پسند ہو، تو یاد رکھیں پھر رب تعالی ہمیں وہ کچھ عطا کرے گا جو ہمارے لیے بہتر ہے، یا جو کچھ ہم بہتر چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت ہماری خوبصورت ہو جائے گی۔ تو فرمایا اے ایمان والو، خود کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہی آیت جب نازل ہوئی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک پہاڑی کے قریب صحابہ کرام بھی تھے، ایک غزوہ سے واپسی ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ روایت عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج نبوت میں نقل کی، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا، پیاس لگی تھی، سفر کا دورانیہ تھا، فرمایا اس پہاڑ کے اوپر چلے جاؤ، وہ بڑا پتھر پڑا ہے، اسے جا کے کہو کہ اللہ کا نبی آرڈر کرتا ہے کہ پتھر اپنے اندر سے پانی نکال، چشمے جاری کر، صحابہ پیاسیں یہ پئیں گے۔ ایک صاحب نے جا کے اس پتھر کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم سنایا، پتھر سے پانی کے بجائے رونے کی آواز شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے پوچھا، ہے پتھر تجھے تو پانی کا کہا گیا، تو رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ آیت سنی نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ جب سے میں نے یہ پتھر کا لفظ سنا کہ پتھر بھی جہنم میں جائے گا، یا رسول اللہ، اس وقت سے آج تک میں اس قدر رویا، اس قدر تڑپا، اس قدر آنسو بہائے کہ میرے اندر جتنا بھی چشمے تھے نا، پانی تھے، سارے آنسو بن کے بہہ چکے ہیں، ایک بوند بھی میرے اندر باقی نہیں رہی۔ یہ مثال دی جا رہی ہے کہ پتھر بھی جل جائے گا، اس مثال پر پتھر اس قدر رویا، لیکن وہ جہنم پتھر کے لیے نہیں بنے گی، انسان کے لیے اور اس انسان کے اندر جو دل ہے وہ اس پتھر کا معائنہ کرے، وہ کتنا سخت ہے۔ پتھر تو رویا، انسان اپنے کیے پہ نہیں روتا۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، پھر فرمایا کہ تمہارے دل اس قدر گناہ کی وجہ سے سخت ہو گئے۔ دراصل یہ بنی اسرائیل کی قوم کا ایک واقعہ آ رہا ہے سورہ بقرہ، اس بقرہ گائے کے حوالے سے ایک واقعہ آ رہا ہے، پیچھے لمبی بات ہے۔ تو یہ واقعات جو ہوتے ہیں نا قرآن پاک کے اندر پچھلی قوموں کے، یہ دلچسپی کے لیے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم دلچسپی لیں، ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، کمال کا قصہ، نہ، ہماری ذات کے لیے، عبرت کے لیے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کرتے رہے، ان کے ساتھ یہ ہوا، کبھی تم بھول کے یہ نہ کرنا۔ پچھلی قوموں پر عذاب مسلط ہوئے، ان پر معاملات ہوئے، اور ان کا جو کردار تھا، ان کا انداز زندگی تھا، وہ ہمیں بتا دیا گیا۔ وہ قصے مقصد ہماری ذات کی عبرت ہے، نہ کہ دلچسپی لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر فرمایا تمہارے دل سخت ہو گئے بعد ان واقعات کے، ان معاملات کے، جیسا کہ پتھر ہوتا ہے، او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، ٹھیک ہے نا، تمہارے دل پتھروں جیسے سخت ہو گئے، پھر مثال دی، پھر فرمایا نہیں او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بے شک کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، نہریں چلتی ہیں، چشمے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ وہ پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف میں، ڈر میں آ کے وہ نیچے گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پھٹ جاتے ہیں اللہ کے خوف میں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں پتھر بھی۔ لیکن انسان آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کیے سے غافل نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ انسان تو کیا کچھ کر رہا ہے۔ پھر اب اس وقت میں نے اور آپ نے اپنے سینے میں رکھے ہوئے دل کو اور ان پتھروں کا معائنہ کرنے کے سخت وہ ہیں یا یہ ہے؟ وہ تو اس آیت پر رو رو کے اپنے اندر کے چشمے کے سارے پانی کو آنسو بنا کے بہا کے ختم کر چکا تھا۔ میں اور آپ اپنے کیے پہ کس قدر روتے ہیں، کتنی ہمارے نمازیں رہ جاتی ہیں، کس قدر ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کس قدر ہم جھوٹ بولتے ہیں، کس قدر فریب کرتے ہیں، کتنا دھوکے دیتے ہیں، کتنے لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، کتنا ملاوٹ ہے، کتنا سود ہے، کتنا شراب نوشی ہے، کیسی کیسی ہماری طبیعتوں کے اندر چیزیں راسخ ہو چکی۔ ہم اپنی پسند کو دیکھیں، کیا کی چیز ہمیں پسند ہے، لیکن اپنے کیے پہ رونا کبھی نہیں آتا۔ تو اس طرف میں اور آپ لازماً توجہ کریں، اپنی پسند وہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی پسند ہے۔ اگر ہماری پسند وہی ہوگی تو پھر ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔